بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے 14 سے 21۔ یہ وہ ہفتہ ہے جو نئے چاند کے ساتھ طلوع ہوگا اور یہ نیا چاند طلوع ہوگا جیمنائی میں۔ 14 یا 15 کو یہ نیا چاند طلوع ہوگا اور اس نئے چاند کی اہم بات یہ ہے کہ یہ محرم کا چاند ہے۔ محرم کے جو یہ دن ہوتے ہیں یہ اپنا احترام مانگتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اب جو بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی طبقے، فرقے، مذہب سے ہے، یہ جو دن ہے یہ سب کے لیے احترام کے دن ہے۔ تھوڑا سا ان دنوں میں اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے، تھوڑی اسپرچویلٹی ایڈ کرنی چاہیے، تھوڑا سا ذکر، عبادت، میڈیٹیشن، کنیکشن ود اپنے اللہ کے ساتھ زیادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اسلامی نیا سال بھی ہے، سو اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن بہرحال دا مین تھنگ از کہ ان دنوں کا، محرم کے اور خاص طور پہ پہلے 10 دنوں کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ہفتے کی طرف۔ یہ ہفتہ جو ہے اس میں سب سے پہلے جیسے ایز یوزول ہم وار اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے بہت عرصے سے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ 8 اپریل کو جو سیز فائر ہوا ہے یہ ایک مذاق کہہ لیجئے، ایک وقفہ کہہ لیجئے۔ دونوں نئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، دونوں نئی اپنے تیاری کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہے یہ ہفتہ، یہ سیز فائر اب آپ نے دیکھ لیا کہ 8 اپریل کو جو ہوا سیز فائر وہ 8 جون کو ختم ہو گیا، جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اور یہ جنگ چاہے جیسے بھی ہو، بظاہر خبروں میں جیسے بھی ہے، اس کی حقیقت اور ہے۔ لٹل نالج دیٹ آئی ہیو، جتنا تھوڑا بہت میں جانتی ہوں اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ مذاکرات سے نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو جنگ ہے، جو امن ہے، یہ آتا مذاکرات سے ہی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے یہاں پر فیصلہ بارود کرے گا، بارود سے فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر میزائلز ابھی چلیں گے، نئے نئے میزائلز آپ دیکھیں گے، نئی اسٹریٹجیز دیکھیں گے، ایک نئے سرے سے نئی وار شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہفتہ ہے 14 سے 21 والا، اس میں جو بدقسمتی سے چیز زیادہ دکھائی دے رہی ہے وہ جو گلف سٹیٹس ہیں، جو خلیج ہے، وہاں پر بدامنی کا زیادہ امکان ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں، خلیج جو ممالک ہیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اور یہ اب جو حالات ہیں، دل نہیں چاہتا ایسی بات کرنے کو، لیکن 2026 کے اینڈ تک جا کر اس وار کا کوئی نتیجہ نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مئی میں تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اپریل میں ہو گیا تھا سیز فائر، تو مجھے لگتا تھا کہ مئی میں ڈسیشن نہیں ہوگا۔ اب جون میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے امکانات ایسے ہیں کہ یہ تھوڑا لمبا چلے، کیونکہ اس کے لمبا چلنے کی بہت ساری ہمارے پاس اپنی ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی سیاست پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں، جیسے وزیر خزانہ ہیں یا اس طرح کے جو وزراء ہیں جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، وہاں پر کوئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ اور اس میں موجودہ حکمران جو ہیں وہ تھوڑا سا ان دنوں میں پھنستے یا مشکل میں آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے جنرل ایک ریڈنگ جو سب سائنس کے لیے ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو چاند ہے اس کا سفر شروع ہوگا جیمنائی سے۔ جیمنائی نیا چاند ہوگا جو جیمنائی کے بعد ایریز، پھر لیو، اور اس کے بعد پھر یہ جائے گا ورگو میں۔ جب یہ ایکٹیویٹ، کیونکہ چڑھتا چاند ہے سو یہ ایکٹیویٹ کرے گا بہت ساری چیزوں کو۔ یہاں پر ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جو سب کے لیے، شاید ایک چھوٹی سی کہاوت آپ کو سناتی ہوں کہ کسی نے کہا کہ مجھے حکمت چاہیے، I want wisdom، تھوڑی سی مجھے سمجھ چاہیے۔ تو اس کو بہت ساری مشکلات دے دی گئیں۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے تو وزڈم مانگا تھا، میں نے تو حکمت مانگی تھی، مجھے اتنی پریشانیاں کیوں مل گئیں؟ تو جواب ملا کہ بنا پریشانی کے، بنا حکمت آتی ہے بہت سارے مسئلے
حل کرنے کے بعد بہت سارے مسائل آپ کے اوپر جب آ جاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتے ہیں. تو شاید ایسا یہ ہفتہ ہے جس میں ہر بندہ جو بھی جہاں پر بھی ہے اسے یونیورس کی طرف سے شاید کوئی ایک مسئلہ ملے ٹو سالو. میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہی، لیکن یہ وزڈم کا ہفتہ ہے، حکمت کا ہفتہ ہے، جہاں پر آپ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں، آپ کچھ نیا سمجھنے جا رہے ہیں، اور یہ آرا قدرت کی طرف سے ہے. سو اب چلتے ہیں سائن بائی سائن، اور سب سے پہلے ایریز. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 14 سے 21 تک کا ہفتہ، یہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی میں موجود جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے بہت قریبی ہیں، قریبی دوستوں کے حوالے سے. آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ آپ کے دوستوں کے حوالے سے یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. اینڈ ڈونٹ بریک یور بریجز، کیونکہ جس طرح سے حالات دکھائی دے رہے ہیں اس ہفتے کے، اس میں لگتا ہے کہ آپ کا جو کمیونیکیشنز ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگز آ سکتی ہیں. سو آپ نے مس انڈرسٹینڈنگس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی دوستیاں جو ہیں انہیں قائم رکھنا ہے. اس کے بعد 14 تاریخ کو پچھلے ویکینڈ پر وینس جو تھا وہ آ گیا آپ کے جسے کہتے ہیں 5ویں گھر میں. رومانس کے حوالے سے بہت زبردست ٹائم آ گیا، اور یہ جو رومانس ہے یہ ہر چیز میں آپ کو دکھائی دے گا. آپ اپنا لائف سٹائل ہو گیا، آپ کے دوست ہو گئے، لائف کو آپ خوبصورت کرنا چاہیں گے، بیوٹیفائی کرنا چاہیں گے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو جیسے لوگ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے کوئی بندہ آپ سے کوئی لون ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو آپ پینڈنگ کر دیجیے گا. اور خاص طور پہ اگر کوئی دوست یا بہن بھائی آپ سے کوئی لون ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں یا پینڈنگ کر دیتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے پرابلم دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جیسے ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اکلے کل ہوں. پچھلے ہفتے سے یہ چیز آپ کی زندگی میں چل رہی ہے. آپ جس کو مشورہ دیتے ہیں وہ آپ کو جواب میں مشورے دینے لگ جاتا ہے، جس کو آپ بات سمجھاتے ہیں وہ جواب میں آپ کو بات سمجھانے لگ جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں، اور غیر متوقع کانورسیشنز کا دھیان رکھیے گا. اچانک کوئی بات ہو سکتی ہے، اچانک کوئی میسج آ سکتا ہے، اچانک کوئی چھوٹا موٹا ٹریول آ سکتا ہے، اچانک جیسے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جیسے آپ کے خیالات اچانک بدل جائیں. چیزیں ہوتا ہے نا، آپ ری فریم ہو جائے ہر چیز، کسی بات سے، کسی ویڈیو سے، کسی میوزک سے، کسی میسج سے، کسی کی حقیقت کھلنے سے، کسی کی بات کھلنے سے. سو اس طرح کے حالات دکھائی دیتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو غیر متوقع باتوں کے لیے، میسیجز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. اور غیر متوقع آپ کا ٹریول بھی ہو سکتا ہے. بہن بھائی اس ہفتے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں، خاص طور پر ویک سٹارٹ ہوتے ہی 14، 15، 16 یہ 3 دن ہیں جب آپ کے لیے آپ کی فیملی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ ویری پروڈکٹیو پازیٹیو انرجی. اور ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ جو بھی پودا لگائیں گے وہ سرسبز ہوگا. دس از سمبولیکلی آپ کی نگیٹیو انرجی کہہ رہی ہے اپنے مال کی حفاظت کرنا، اور خاص طور پہ ہر وہ چیز جسے آپ اہمیت دیتے ہیں، جو آپ کی پوزیشن ہے، اپنی پوزیشنز کا دھیان رکھیے گا. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نئی محبت، کوئی نئی دوستی، کوئی نیا رشتہ، کوئی نئی ہابی، سم تھنگ نیو از کمنگ ان ٹو یور لائف. نیا چاند جو ہے اس ہفتے طلوع ہو رہا ہے آپ کے 3رے گھر میں، اور یہ مون کا وہاں سے آپ کو میسج ہے کہ آپ اپنے اندر سینس یہ پیدا کیجئے، اپنے ارد گرد لوگوں کو اور اپنے اندر کو سینس آف سیکیورٹی دیجئے. جسے ہوتا ہے نا تحفظ کا احساس، یہ خود بھی رکھیے، خود بھی سیکیور ہو اپنی پوزیشن میں، اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے سیکیورٹی دیجیے، شیورٹی دیجیے. آپ کا لاکی نمبر ہے 71. 7 and 1 یہ دونوں نمبر ول برنگ لک ٹو یو. اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا. صحت کا ویسے بھی کیتو ہے آپ کے 7ویں گھر میں، 6ٹھے گھر میں جو صحت کا گھر ہوتا ہے، اور وہاں سے چاند نے بھی گزرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیلتھ کے حوالے سے چیز ایک دم ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے. اس ہفتے کا آپ کا لاکی چارم ہے سرخ انار.
یہ آپ کا لاکی چارم ہے اور یہ آپ کے لیے ایسی انرجی انار جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلچرز میں، خاص طور پہ ٹرکش کلچر میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جیولری بنائی جاتی ہے. ایکچولی یہ اپرچونٹیز کو ظاہر کرتا ہے. آپ کا لاکی سٹون ہے بلیک ترملین. کالا ترملین آپ کا لاکی سٹون ہے، اور یہ جو کالا ترملین ہے یہ میری ٹیبل پر ہوتا ہے. را میں آپ کو چاہیے، اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک آدھی رات کی عبادت بھی اگر آپ پڑھ لیں اس ہفتے، جسے ہم مسلمس تہجد کی نماز کہتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو تہجد کی نماز ادا کر کے اپنی دعا سجدے میں جھک کر اپنے رب کی سپرد کیجئے، اور امید رکھیے، توکل رکھیے کہ آپ کی یہ جو نماز ہے اس میں آپ کی زندگی کو پازیٹیولی بدلنے کی طاقت ہے. یہ آپ نے یقین رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ جیسے ہاسپٹلس میں کوئی فرسٹ ایڈ کی کوئی چیریٹی کر دیجئے، کوئی کسی کو دوائیاں دلا دیجئے، کسی بیمار کی مدد کر دیجئے. ہمارے ایریز دوست جو ہیں وہ اگر انہوں نے ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا ہے تو وہ ہمارے دوسرے چینل پر وزٹ کر لیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمیں سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم زیادہ آپ کے لیے نالج لے کر آئیں. موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس میں 14 سے 21 کا جو یہ ہفتہ ہے، اس میں آپ سمجھ لیجئے اگین دس از یور ویک، فائنینشیل ویک، ویری گڈ فائنینشیل ویک. جیسے کہتے ہیں نا کسان کا ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں وہ بیج بوتا ہے، سیڈ سو کرتا ہے. دس از اے سیڈ مومنٹ ان یور لائف. اس کو آپ کے اندر کیونکہ 16 سے 21 ڈگری پر مارس ہوگا ٹورس میں، سو یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے اندر ایک ان یوزول ڈرائیو کا ٹائم، ان یوزول آپ کے اندر اس ہفتے میں کامیابی حاصل کرنے کی وہ لگتی ہے، خواہش لگتی ہے، یعنی کہ انرجی ہے آپ کے اندر. اس کے بعد چھوٹے موٹے ٹریولز ہیں، آؤٹ آف سٹی گھومنا پھرنا مڈ ویک میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا گھر کا جو کنیکشن ہے نا، ہوم کنیکشن، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کو جیسے فیملی، فرینڈ، کوئی معاملات ایسے آپ کی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں جہاں پر جس کا تعلق آپ کے گھر سے، گھر کے مسائل سے ہے، ان کو سولو کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا جو رولر ہے وہ 14 تاریخ کو یعنی لاسٹ ویک کے اینڈ میں اور اس ویک کے آغاز میں آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا. سو اب سمجھ لیجئے اگلے چند ہفتے آپ کا جو ہوم کنیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا. گھر کو اپ گریڈ کرنا، گھر کو خوبصورت کرنا، گھر میں مہمانوں کو بلانا، گھر میں دعوت کرنا، گھر کو یعنی کہ کچھ ایسی کمفرٹ ہے جو آپ اپنے گھر میں ایڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو فائنینشیل مسئلے ہیں نا، اس میں آپ نے جو آپ کو خود لگ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے. اپنے فائنینشیل جو آپ کے آئیڈیاز ہیں یا فائنینشیل جو آپ کی سچویشنز ہیں اس کو اگر آپ لوگوں سے ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. صرف اپنے ذہن سے ڈسکس کیجئے، کیونکہ آپ کے ذہن میں بہت سارے آپشنز ہیں. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات اور بھی آ رہی ہے کہ آپ نے صرف اپنے حساب سے سوچنا ہے، جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہے، جو آپ کی انٹیویشن کہہ رہی ہے، جو آپ کی گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے، اس پر آپ نے یقین رکھنا ہے. لیکن آپ کہیں نہ کہیں کنفیوز بھی ہو رہے ہیں، تو جہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں وہاں بریک لے لیجئے، واک پہ نکل جائیے. جب بھی ہمارے ٹورس دوست تھوڑا سا اپسیٹ ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، تو ان کا بیسٹ علاج دوائی نہیں ہوتی، کسی گرین پارک میں واک کرنا ہوتی ہے، باہر نکل جانا ہوتا ہے، دور سے لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھنا ہوتا ہے. سو آپ یہ اس ہفتے پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے منزل کے بہت قریب ہیں، آپ کو منزل مل سکتی ہے. اور اگر وہ منزل فائنینشیل ہے، اگر وہ فائنینشیل ہے یا اگر آپ کو فائنینشیل اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، بزنس، جاب، اپ گریڈیشن، سو آپ فائنینشیلی اس ہفتے اپ گریڈ ہو رہے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ چیلنجنگ ہو جائیں گے، ایک جیلسی بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور آپ کے اپنی ٹیم کے لوگ، آپ کے اپنے لوگ ہی آپ سے جیلس ہوتے نظر آتے ہیں. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اچانک کوئی انسان زندگی میں ہوتا ہے نا
کہ اچانک کوئی عام سا انسان بہت خاص ہو سکتا ہے، کوئی آپ نے جیسے کسی کو نوٹس ہی نہ کیا ہو، کوئی آپ کے بہت قریب بہت عرصے سے ہو اور اچانک وہ خاص ہو جائے۔ نیا چاند آپ کے دوسرے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، اور یہ چڑھتا چاند ہے جس نے آپ کے چھٹے گھر پہ جا کر رکنا ہے اس ہفتے۔ وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ ناممکن پر یقین رکھیے، آپ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ جب لوگ آپ کو کہیں کہ دس از امپاسبل، تو آپ کہیے آئی ایم پاسبل۔ آپ کا لکی نمبر ہے 57۔ 57 کہتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے شاگرد اور استاد دونوں کا رول پلے کرنا پڑے گا، کچھ سیکھیے اور کچھ سکھائیے۔ آپ کا لکی سٹون اس ہفتے بن رہا ہے دس از گرین اونیکس۔ یہ گرین یہ تو وہ گرین اونیکس، یہ گرین ایگیٹ ہے، یہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ اونیکس ہے، سبز رنگ کا اونیکس آپ کا پتھر ہے، اور یہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ڈولفن۔ ڈولفن یہ ڈولفن مچھلی ہوتی ہے، یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کسی پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح اس پر شک کر لیجئے۔ یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح شک کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس پر آپ سب سے زیادہ اعتبار کر رہے ہوں وہی آپ کے لیے سب سے بڑا دشمن ثابت ہو، اور یہ چیز آپ نے اپنے ہر رشتے میں آزمانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں زمین پر رینگتے ہوئے کیڑوں کو شکر ڈال دیں۔ اور ہمارے جو ٹورس دوست ہیں، اگر وہ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجئے اور ہمیں سبسکرائب کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید بہتر ہو سکیں۔ موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف۔ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ، پہلے تو سالگرہ مبارک، آپ کی سالگرہ کا ہفتہ ہے، اور 21 تاریخ کو آپ کا سیزن ختم ہو رہا ہے۔ 21 تاریخ کو سن جو ہے وہ ٹرانزٹ کر جائے گا، چلا جائے گا کینسر میں۔ سو جتنے بھی لوگوں کی سالگرہ ہے اس دن، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک اور بہت ساری دعائیں، اور یہ دعا کہ آپ کو سکون ملے، کامیابی ملے، اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے جس کے لیے رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ اس کو تلاش کر سکیں، وہ آپ کو مل سکے۔ سو اس ہفتے کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ چاند آپ کے گھر میں ہے، اور نیا چاند جو ہے وہ آپ کے گھر میں طلوع ہوگا۔ نئے چاند کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتائے تھے کہ اپنی دعا جو ہے وہ یونیورس، قدرت، رب کی سپرد کیجئے، اور اپنے آپ کو توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، نئے چاند کی رات، اور یہ محرم کا چاند ہے، ویسے ہی محترم مہینہ ہے، سو اس چاند پر اپنی دعا اپنے رب کی سپرد کیجئے، اور اس کی جو بھی ریچولز ہوتے ہیں انہیں آپ کیجئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یورینس ابھی تک 0 ڈگری پر بیٹھا ہوا ہے، سو وہ ابھی پوری ڈگری پر ہے، چاند آپ کے گھر میں آ کر اسے کنجنکٹ کر کے گزر چکا ہے۔ یہ نیا چاند جو ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کی زندگی، آپ خود ریسیٹ ہو رہے ہیں، دوبارہ سے آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ نئے سرے سے آپ بن رہے ہیں، نئے سرے سے قدرت آپ کو بنا رہی ہے، نئے سرے سے آپ میں بہتری پیدا ہو رہی ہے، آپ کی میرٹس، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کیا بنتے جا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا پچھلے چند دنوں کا تھوڑا سا حساب کتاب کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اور آپ کے اندر یہ جو فیلنگ ہے آزاد ہونے کی، بریک فری ہونے کی، یہ کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہفتہ تھوڑا سا ٹریول کے حوالے سے بہت اسٹرانگ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا جو رولر ہے مرکری، وہ آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں جوپیٹر بھی ہے، اور چاند نے جا کر ان دونوں کے ساتھ کنجنکٹ بھی کرنا، اور جو جوپیٹر ہے اس نے وہ یہ آخری ہفتہ ہے فل، نیکسٹ ویک اینڈ پر اس نے آپ کے دوسرے گھر سے نکل جانا ہے۔ سو جو بھی آپ کے فائنینشیل پروجیکٹس ہیں، یا جو بھی آپ بزنس آئیڈیاز، فائنانسز سے ریلیٹڈ، ذات سے ریلیٹڈ، سیکنڈ ہاؤس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس پر جو ہے آپ فوکس کیجئے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے کا فوکس جو ہے وہ نیو بگننگز پر ہونا چاہیے، نئے آغاز پر ہونا چاہیے۔ اور اس ہفتے کا سب سے بڑا جو چیلنج آپ کے لیے مجھے دکھائی دیتا ہے وہ اوور تھنکنگ ہے۔
اوور اسٹیمولیشن ہے دماغ کی، سوچوں کی، آپ بہت زیادہ مینٹلی الرٹ دکھائی دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم بھی آ سکتی ہے، نیند کی پرابلم آ سکتی ہے یا سم تھنگ، جیسے دماغ اوور الرٹ ہوتا ہے۔ اور اس ہفتے کے جو پیک ڈیز بن رہے ہیں آپ کے لیے وہ 14 اور 15، یعنی کہ سنڈے اینڈ منڈے، یہ 2 دن آپ کے لیے بہت پیک ڈیز ہیں، جب آپ فل، ویسے تو یہ ہفتے کے نیکسٹ فیو ڈیز بھی آپ کے لیے اہم ہے، یہ ہفتہ ہے ہی اہم آپ کے لیے نئے آغاز کے حساب سے۔ اس حوالے سے اس کو تھوڑا پازیٹیو ہو کے کو اٹینڈ کیجیے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا دماغ کچھ اس طرح سے یونیورس سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ ہر مسئلہ، ہر مشکل بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کی نگیٹو انرجی، دوستوں سے دھوکہ ہے، دوست آپ کو بٹرے کر سکتے ہیں۔ لو وائب آپ کی اسٹرانگ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے لو وائب میں کوئی نیا انسان، کوئی نئی دوستی دکھائی دیتی ہے، کچھ ایسا سرکل آف فرینڈ آپ کا اس ہفتے دکھائی دیتا ہے جو آپ کو کیونکہ نیا آغاز ہے نا، تو نئی دوستی، نئی محبت بھی یہاں پر دکھائی دے رہی۔ نیا چاند جو آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہو رہا ہے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کو کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے، ماحول کے ساتھ، حالات کے ساتھ تھوڑی سی موافقت پیدا کیجیے، ایڈجسٹمنٹ پیدا کیجیے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے نئے حالات کے ساتھ، نئے ماحول کے ساتھ۔ آپ کا لکی نمبر ہے 91، 9 اور 1 دونوں نمبر آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گے، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا راضی برضا ہونا، قدرت کے ساتھ تھوڑا سا ان کانٹیکٹ آنا، اس طرح سے آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پنک روز، گلابی گلاب دس از پنک روز آپ کا لکی چارم بن رہا ہے۔ آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے۔ ایمیتھسٹ جو ہوتا ہے وہ پرپل کلر کا پتھر ہوتا ہے، اور یہ ٹرے جو ہے یہ ایمیتھسٹ سے بھری ہوئی ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو۔ سو دیٹ از یور لکی سٹون۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لینا، سکون مل جائے گا۔ وہی بات جب ہم یہاں کہہ رہے تھے کہ اوور الرٹ برین ہے، سو آپ کو تھوڑا سا عبادت زیادہ کر لیجئے، رب کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو۔ اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور اگر آپ نے اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا ہے تو آپ ہمارے دوسرے چینل کو وزٹ کر لیجئے اور ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف۔ ہمارے جو کینسر دوست ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ ہفتہ آپ کے لیے۔ ایک تو آپ کا جیسے سال کا سب سے لمبا دن ہوگا، اس کے ساتھ ہی آپ کا سولر ایئر بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ کا نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے، اور ایک ریمارکیبل مومنٹم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، ایک دبنگ جیسے اعلان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک زبردست قسم کا آپ کے لیے ٹائم ہے، سیزن ہے جو شروع ہوگا آپ کی برتھ ڈے سیزن کے ساتھ ہی۔ 21 تاریخ سے آپ کا سیزن شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو مرکری ہے وہ بھی آپ کے گھر میں ہے، اور جوپیٹر جو ہے فائنلی یوں سمجھ لیجئے کہ جوپیٹر جو ہے وہ یہ آخری ہفتہ ہے اس کا کہ جب وہ کمپلیٹلی آپ کے گھر میں ہے۔ اس وقت جوپیٹر 28 سے 29 ڈگری کینسر میں موجود ہے، کیونکہ اگلے ہفتے اس نے آپ کے گھر سے آئی تھنک یس، کیونکہ 29 ڈگری پر آ گیا ہے تو ویسٹرن کے حساب سے یہ آپ کے گھر سے اب جانے والا ہے، اور آئی تھنک پروبیبلی لاسٹ فل ویک ان یور ہاؤس، پھر یہ آپ کی بارڈر لائن پر آ جائے گا۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اور اس کے بعد چاند نے آپ کی چڑھتا چاند ہے، چاند آپ کے گھر میں آ جائے گا 15 تاریخ کو۔ تو 15 سے 17 تک کا جو دن ہے یہ آپ کے پیک ڈیز بن رہے ہیں، اور ان پیک ڈیز میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے 15، 17، ایک کے سارے دن ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن 15 سے 17 تک کے جو دن ہیں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ اس ہفتے کوشش جو آپ نے کرنی ہے نا، جو آپ نے فوکس کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے نامکمل کام مکمل کرنے سے کرنا ہے، کیونکہ پازیٹیوٹی اپنی پیک پر ہے۔ جو اچھی کام ہو رہے ہیں وہ تیزی میں ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ لیجیے گاڑی کا مومنٹم جو ہے وہ 5ویں گیئر میں آ گیا، اور آپ بہت زیادہ اسٹرانگ اور تیزی میں آ گئے ہیں۔ سو اس کو آپ نے جو یوز کرنا ہے، اور ایک اس ہفتے مرکری اور جوپیٹر کا کنجنکشن بھی آپ کے گھر میں ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس ٹائم ایک بہت اچھے فیز میں ہیں، بہت زبردست قسم کے فیز میں ہیں۔ پلاننگ کیجئے،
اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ ساری جو پلاننگز ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، وہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ایک آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا یا کوئی آپ کے مطابق نہیں چل رہا یا کوئی آپ کے حساب سے معاملات نہیں ہو رہے تو اس کو بادر نہ کیجیے، کیونکہ اس ہفتے ایک جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی وجہ سے ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب دوسرے لوگوں کی نیگیٹو انرجی بھی اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، آپ نیگیٹو انرجی کو ابزارب بھی کر رہے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس جن کو آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ کہ دوسروں سے اپنا ڈسٹینس رکھیے، خاص طور پہ ٹاکسک لوگوں سے، کیونکہ نیگیٹو انرجی ابزارپشن جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. بس پورا فوکس کیجئے کہ کیا نیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو اٹریکٹ کرنا ہے، کس کو ریجیکٹ کرنا ہے، کس کو زندگی میں ایڈ کرنا ہے، کون سی چیزیں لانچ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. پلان، اس کو اپنے جو آپ کے کمرے کا مرر ہے اس پہ لکھ دیجئے پلاننگ، اپنی چیزوں کو فائنل کیجئے، اور اس کے بعد اس جو بھی آپ اسکیجول بناتے ہیں یا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں یا گول بناتے ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. سیٹ یور گول. جیسے ہی چاند آپ کے گھر میں آتا ہے 15 سے 17 تک تو اپنے گول سیٹنگ کیجئے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ مینٹلی بہت زیادہ الیکٹرک ہے، بہت زیادہ آپ مینٹلی ریسٹ لیس بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے اس سے بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. انگزائٹی، ریسٹ لیسنس، یہ وہ چیزیں جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا آپ کے خلاف بنایا گیا محاذ دھڑم سے گر جائے گا. کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ آپ کے خلاف جو لوگ ہیں یا جو محاذ ہے یا جنہوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ آرائی کی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ خود بخود قدرت کی طرف سے ختم ہوں گے، اور آپ کے لیے بہتری ہوگی. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا غصہ، لوگوں کی لڑائی جھگڑا، آپ کو جھگڑوں میں انوالو کرنا، آپ کو بلا وجہ بلانا ایسے کاموں میں جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس کو اوائڈ کیجیے گا. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، لو ٹرائنگل، یا جیسے ایک وقت میں دو لوگوں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی وائب ہے. نیا چاند جو اپنے ڈومیسائل میں آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے یعنی کہ آپ کے 12ویں گھر سے اس نے آپ کے گھر میں آنا ہے، چڑھتا چاند ہے، وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ فوکس کریں. یہ سوچیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکنا ہے. اپنا کون سا خوف ہے، نیگیٹیوٹی ہے، فیئر ہے، غم ہے جو آپ کے اندر بسا ہوا ہے، اس کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکیے. یہ آپ کا رولر کہہ رہا ہے آپ کو. اور آپ کا جو لکی نمبر ہے یہ ہے 33. یہ بہت لکی نمبر ہوتا ہے. 3 ویسے ہی بہت لکی ہوتا ہے، اور جب یہ 3 آ جاتا ہے تو یہ اور لکی ہو جاتا ہے. سو نمبر 3 ول برنگ یو لک. اور اس کے ساتھ اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہر چیز آپ کمیونیکیشن سے حاصل کر سکتے ہیں. ہر مسئلے کو آپ اپنے جسے کہتے ہیں نا زور بازو پہ نہیں، اپنی زبان سے حل کر سکتے ہیں، مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ روز کوارٹز ہے. دس از روز کوارٹز، گہرے گلابی رنگ کا ہے، اور یہ اپنے ساتھ وہ انرجی لے کر آتا ہے انکنڈیشنل لو کی، ریلیکسیشن کی، پیس کی. اور ویسے بھی ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کی کلیکشن میں روز کوارٹز ضرور ہونا چاہیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے این ایپل. ایپل سیب جسے کہتے ہیں. سیب جو ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ ایسی انرجی لے کر آتا ہے اپرچونیٹیز کی. اٹس اے ویری اسٹرانگ انرجی ٹو اٹریکٹ اپرچونیٹیز. جو بھی چاہیے، چاہے وہ لو ہے چاہے وہ کچھ بھی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دل کو گھبرانے کی بجائے دل کی گھبراہٹوں کو اپنے رب کی سپرد کر دیجیے، سکون مل جائے گا. اور کبوتروں کو باجرہ ڈالیے، کبوتروں کو. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور ہمارے کینسر دوست جو ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوسرے چینل کو وزٹ کر لیجئے، اور ساتھ ہمیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے.
ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 14 سے 21 تک کا، اس میں زبردست بات یہ ہے کہ 14 تاریخ کو وینس آپ کے گھر میں آ گیا. ہم نے اس کو لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ وینس جب آپ کے گھر میں آ گیا تو ناؤ یو ول اٹریکٹ لو، منی اینڈ پاور. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلنا ہے 9 جولائی تک. 9 جولائی تک یہ سلسلہ چلنا ہے. اور اس ہفتے جو آپ کا رولر ہے سن، اس نے بھی 21 تاریخ کو آپ کے 12ویں گھر میں آ جانا ہے، جہاں پر جوپیٹر بھی ہے، جہاں پر مرکری بھی ہے. اور مرکری نے آپ کے گھر آنے کی جسے کہتے ہیں نا تیاری میں ہوگا، کیونکہ 28 سے 29 تاریخ ڈگری پر ہے جوپیٹر. سو اس نے ان فیو ڈیز آپ کے گھر میں آ جانا ہے اسی مہینے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے ایک گلوریس ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ ایک آپ کو بار بار آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں، آپ کو اپنے فیوچر کا ویژن ہو سکتا ہے، کوئی فیوچر کی پلاننگ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. اپنی چھٹی حص کو، اپنے خوابوں کو، اپنے جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمیں جیسے الہامی کیفیات آتی ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کو جیسے کچھ اسپریچول ڈاؤن لوڈز آ رہی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو عام ڈگر سے ہٹ کر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی اپروچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا. اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ جوپیٹر آپ کے گھر میں آئے، مون وزٹ کرے گا. چڑھتا چاند جو ہے اس نے آپ کے گھر میں وزٹ کرنا ہے، اور اس نے آپ کے گھر میں وزٹ کرنا ہے 17 تاریخ کو. 17 سے 18 اس نے آپ کے گھر میں رہنا. سو آپ کے گھر میں مون اور وینس دونوں ہیں. سو 17 سے 18 جو ہے نا، 17 سے 19 لگا لیجئے، یہ آپ کے پیک ڈیز ہیں جب آپ فل فارم میں ہوں گے، جہاں آپ فل لو، منی، ہر چیز کو اٹریکٹ کر رہے ہوں گے. اور اس میں فل ریڈینس ہے آپ کے اندر، فل آپ جگمگا رہے ہیں. اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے مسئلے حل کیجئے، لوگوں کو ریچ آؤٹ کیجئے. جو لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ان سے ملیے، اپنی اپلیکیشنز دیجئے، اپنے پروجیکٹس لانچ کیجئے، بیکاز یو آر شائننگ، یو آر گلوریس اس ہفتے میں. اور عام ڈگر سے ہٹ کر کیجئے جو بھی کرنا، انکنونشنل جو ہے اس سے نئے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے. اور پھر ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. لیکن اس کا جو چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کا سیزن بھی شروع ہونے والا، تو ایک بے قراری سی ہے. سن جب 12ویں گھر میں آ جائے گا، وہ چیز جو ہے نا ایک پری سیزن ریسٹلیسنس ہم اس کو کہتے ہیں. موسم جیسے بدلنے کا ایک وہ نہیں ہوتا، اکثر جیسے موسم بدلتا ہے تو کچھ لوگ اس کو بہت افیکٹ کرتا ہے. تو چونکہ موسم بدلنے والا ہے تو، اور اس ہفتے پورا سب سے لمبا دن بھی ہے، آپ کا رولر سب سے زیادہ جو سورج ہے اس نے آسمان پر رہنا. سو یو آر شائننگ، یو آر برائٹ، یو آر گلوریس. اب قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں اور کامیابیاں حاصل کریں. اپنے آپ کو پرسکون رکھیں. اوور ایکسائٹیڈ ہونے کی، اوور ریسٹلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہنس کر، بول کر، اپنا جو چارم ہے آپ کا اس کو آزمائیے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہر طرف سے I don't know how, I don't know why, but it's all about love. آپ کو بہت محبت، بہت کوآپریشن، بہت تعاون، بہت دوستی آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ کی نگیٹو انرجی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ایول آئی سے بچائیے گا، ایول آئی سے، ایول انرجی سے بچائے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ اور جیسے آپ چاہتے ہیں نا اسٹرینتھ آ رہی ہے، اس میں اسٹرانگ ہو رہی ہے آپ کی لو وائب. مون جو ہے نیا چاند، چڑھتا چاند، اور اس نے آپ کے گھر میں آنا ہے. وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ نے جو کامیابی ہے نا وہ آپ کو اس صورت میں حاصل ہوگی اگر آپ بالکل کانفیڈنس کا مظاہرہ کریں. لوگ، دنیا آپ کو بہت شیک کرے گی، ہلانے کی کوشش کرے، لیکن آپ نے کانفیڈنٹ رہنا، اپنی بات پر قائم رہنا، اپنے آپ کو ہلنے نہیں دینا کہ لوگ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنفیوز ہونے دیں. ایسا نہیں کرنا. آپ کا لکی نمبر ہے 5555.
یہ نمبر آپ ول برنگ لک ٹو یو. اور اس کے ساتھ 55 جب بھی آتا ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی بہت زبردست بہت اچھا ایڈونچر ہوتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ترازو، بیلنس. جیسے یہ ہے 2 پلڑے ہیں، اس میں تو خیر میں نے اور لاکی چارمس لگائے ہیں، لیکن 2 برابر کے جو پلڑے ہوتے ہیں نا ترازو کے برابر، وہ ہونا چاہیے. آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از روبی. اگر روبی نہیں تو پھر آپ عقیق، یمنی عقیق، یہ عقیق آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے انسان کی زندگی میں استغفار، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے. یہ مصیبت بھی ٹالتا ہے، نعمت کو بھی بڑھاتا ہے اور خوشیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو اس ہفتے اپنی زندگی میں شکر، استغفار اور لوگوں کی طرف محبت کا رویہ رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانوروں کے لیے، جیسے جہاں جانور ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ان کو کچھ کھانا پلانا، جانوروں کو 4 پائے والے جو ہوتے ہیں چارہ یا اس طرح سے کچھ کیجیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. اور ہمارے جو لیو دوست ہیں اگر وہ ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل پر وزٹ کیجیے اور ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کے لیے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے کہ جہاں پر آپ کو ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو ایک دم ہمارے سامنے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، ہمارے سامنے سچویشنز آنے لگ جاتی ہیں، اور یہ ایسے دن ہے کہ جیسے آپ کو آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے، آپ کو کوئی اپنا جو ہے اپنا مقصد مل جائے، آپ کو کوئی راستہ بھولے ہوئے تھے اگر آپ تو آپ کو راستہ مل جائے. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دوستوں سے بہت فائدہ دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو ون وے اور انادر فائدے کا جو ہے نا اس میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو دوستوں کی طرف سے کوئی مدد بھی مل سکتی ہے. یور فرینڈز آر آل امپورٹنٹ. جس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ چیز ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں انہیں اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کے سپرد کر رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی. یعنی کہ آپ ٹیم کے حوالے کچھ کام کر رہے ہیں، ٹیم وہ کام نہیں کرتی، آپ اپنی ذمہ داری کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں وہ پوری بھی کرے تو اس پر تھوڑی سی نظر بھی رکھیے گا. اور یہ ہفتہ جو ہے اس میں آپ غیر متوقع اور اچھے حالات کی امید رکھیے. اچانک کوئی بہت اچھا ایونٹ، اچانک کوئی بہت بڑی اپرچونٹی، کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ بہت جدوجہد کر رہے ہوں، بہت کوشش کر رہے ہوں، بہت عرصے سے کر رہے ہوں، وہ کام اچانک آپ کے زندگی میں آ جاتا ہے. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے خواب حاصل کرنے کے بہت قریب ہوں، آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہوں. اور اس قریب ہونے کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو ایک فیلنگ ہے انسیکیورٹی کی، عدم تحفظ. آپ نے عدم تحفظ سے گریز کرنا کہ یہ نہ ہو جائے، کہ یہ نہ ہو جائے، کیا یہ سیف ہے، کیا یہ صحیح ہے. اس چیز کو آپ نے سینس آف سیکیورٹی جو ہے اس کو آپ نے اپنے اندر اسٹرانگ رکھنا ہے. اور پھر چاند جو ہے اس نے آپ کے 10ویں گھر میں طلوع ہونا ہے، اور پھر ویکینڈ پر اس نے آپ کے گھر میں یعنی 19 تاریخ کو اس نے آپ کے گھر آ کے بالکل زحل کے اپوزٹ چلے جانا. تو یعنی کہ جب وہ انٹر ہوگا نا اس وقت وہ اور ایگزیکٹ اپوزیشن ہوگی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے انسیکیور نہیں ہونا. آپ نے 19 سے جو 21 ہے یہ دن آپ کے پیک ڈیز ہیں، 19 سے 21. اس میں جو چیز آپ کو آگے بڑھنے سے روکے گی وہ آپ کے اپنے اندر کے خوف ہیں، آپ کے اندر کی عدم تحفظ ہے. سو اس کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. اور آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قدرت جو ہے وہ بالکل آپ کے دروازے پہ دستک دینے والی ہے یا دستک دے رہی ہے اور شاید آپ سن نہیں رہے ہیں، یا شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اور آپ ان کو دیکھ نہیں پا رہے. اس چیز پر تھوڑا سا فوکس کیجیے گا. اور اس کے بعد ایک اور اہم بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا جو رولر ہے وہ اسٹیشن ہے آپ کے 11ویں گھر میں، اور جوپیٹر کے ساتھ وہ کنجنکشن بھی کرے گا. تو کوئی اندازے کی بڑی غلطی نہ ہو جائے آپ سے، آپ کوئی مس کیلکولیشن نہ کر لیں.
سو اس کا دھیان رکھیے گا کہ اندازے کی غلطی، کوئی مس کیلکولیشن، کوئی ایسا داؤ کھیل جائے جس کے لیے آپ پریپیئرڈ نہ ہوں. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بے حد اور بے حساب امکانات ہیں، بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں. آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن سکتی ہے. آپ کی نگیٹو انرجی آپ کے ارد گرد جیسے لگتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ کسان کی پکی فصل کو کوئی آگ لگا دے، اتنا زیادہ دشمن آپ کی ارد گرد تیار بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے کام بگاڑ دے. اور اس میں جسے بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ مس کیلکولیشن کو اوائڈ کیجیے گا کہ آپ سے کوئی چیز مس کیلکولیٹ نہ ہو جائے. لو وائب بہت تیز ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے فل تھروٹل میں کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے، یا کوئی بہتری ہو رہی ہے، یا مشکلات دور ہو رہی ہیں اور آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. چڑھتا چاند آپ کے گھر میں بھی آنا ہے، اس نے آپ کے گھر بھی رکنا ہے. یہاں سے اس کا میسج آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ پریکٹیکل کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو آپ کا پلاننگ ہے وہ بالکل درست ہو، لیکن اس کے لیے آپ پریکٹیکلی تیار نہ ہوں. تو اپنے خوابوں کی اگر آپ تعبیر چاہتے ہیں تو بی مور پریکٹیکل. آپ کا لکی نمبر ہے 48، 4 اور 8. یہ دو نمبر آپ کے لیے لک لے کر آئیں گے. اور ویسے اس کا جو ویسے مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فائنانسز کو ایک دم اسپینڈ مت کر دیجیے گا، اپنے آپ کو فائنینشلی ڈسپلن میں رکھیے گا. کوئی بیڈ بائی، کوئی بیڈ انویسٹمنٹ سے بچیے گا. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی اسٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گن میٹل. یہ گن میٹل ہوتا ہے، یہ اسی رنگ کا ہوتا ہے جیسے یہ سلور چمک رہا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو پھر اینی تھنگ دیٹ از سلور، سلور رنگ، سلور بریسلیٹ، اینی تھنگ دیٹ از سلور. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے دس از فیری، ایک پری. پیچھے آپ بہت ساری پریاں دیکھ رہے ہیں. سو فیری، ویسے بھی ایک فیری یا ایک فیری ایسی فیری جس کے پر پھیلے ہوئے ہو، وہ آپ کا جو ہے نا لاکی چارم ہے. یہ اگر آپ ایک دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کا لاکی چارم ہے. ویسے تو یہ جو لیڈی بنی ہوئی ہے امبریلا کے ساتھ، ٹپیکل لاکی چارم ہے یہ ورگوز کا. لیکن اس ہفتے آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ فیری بن رہی ہے. اب فیری یہ تو بیٹھی ہوئی فیری ہے بٹ اسٹینڈنگ فیری، ایک فیری جو کھڑی ہوئی ہے، پری کھڑی ہوئی ہے اور اس کے پر پھیلے ہوئے ہیں. دیٹ از یور لاکی چارم فار دس ویک. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں خوبصورت بنے، خاص طور پہ دشمنوں کے ساتھ. دشمنی میں اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف رکھیے. ہو سکتا ہے قدرت آپ سے آپ کے ظرف کا امتحان لے کہ جب آپ کسی غریب سے، کسی کمتر سے، کسی دشمن سے ملتے ہیں تو کس طرح ملتے ہیں، آپ کا ظرف کیسا ہے، یہ کیجیے. اور اس کے ساتھ پرندوں کے غول کو باجرہ ڈالیے. سو قدرت آپ کے ظرف کا امتحان لینا چاہتی ہے. سو اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. اور اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجیے اور ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک زبردست قسم کا ہفتہ ہے، کیونکہ آپ کا رولر جو ہے وہ آ گیا 14 تاریخ کو اس نے ٹرانزٹ کیا تھا، وہ آ گیا آپ کے 11ویں گھر میں یعنی کہ لیو میں. یہاں پر آ کر وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیجیے کہ بہت زیادہ دنیا میں نا لیو از اے ویری اسٹرانگ سائن. اور جب وینس وہاں جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ بس ہر دنیا میں کچھ نہ کچھ اہم چلنے لگ جاتا ہے، کچھ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. سو اس طرح کا ہے یہ ہفتہ. اور اس ہفتے میں جو 21 تاریخ ہے چڑھتا چاند ہے، 21 تاریخ کو اس نے آپ کے یعنی کہ سنڈے کو جب 21 ہوگی تو یہ آپ کے گھر میں آ کر رکے گا. سو یہ جو ہفتہ ہے نا اس میں آپ کا جو رولر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی لائف کے ہر اینگل کو افیکٹ کر رہی ہے. بہرحال اب ایسے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے، ایکٹیو، یعنی ٹریول، چھوٹا ٹریول، بڑا ٹریول. اور اگر آپ نے کہ ملک سے باہر جانا پلان کیا ہوا ہے تو ملک سے باہر جانا، آن لائن، یعنی
آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل ہوا ہے، بہت زیادہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے بن رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا میڈیا، اگر آپ کا کوئی چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، تو بہت زیادہ سکسیزفل ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی چیز بہت اچھے انداز میں وائرل ہو جائے. اس طرح کے پھر آپ کی گھومنا پھرنا، ٹریول، چلنا، اس طرح کی بہت ساری بھاگ دوڑ جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اور پھر آپ کا جو آپ سمجھ لیجئے 10واں گھر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں جہاں پر جوپیٹر موجود ہے، اس نے وہ 28 یعنی کہ آخری ڈگریز پر ہے، 29 ڈگری پر وہ آ گیا. 29 ڈگری سے پھر اس کو ہم ہاف کہتے ہیں کہ اب یہ اس ہاؤس میں ہاف رہ گیا. 28 سے 29 ڈگری اس نے کراس کر لی ہے کینسر کی، آپ کے 10ویں گھر کی. کام کے حوالے سے جتنی سی ویز دے سکتے ہیں اپنی سی وی دیں. اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جو بزنس کو لانچ کرنا ہے، جو ایکٹیویٹی ہے آپ کے کاروبار کے حوالے سے، اس کو اس ہفتے آپ اہمیت دیجیے. اور اس کے بعد اہمیت دیجیے اور معاملات کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے جو آپ کی جیسے ہوتا ہے نا آپ کا نام، ترقی، شہرت، کامیابی، وہ اس ہفتے آپ کو مل سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو اس پر رکیے گا مت. اور یہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے نا، اس ایکسٹرا ایکٹیویٹی نے ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ کی بھاگ دوڑ کی کوئی سوشلائزنگ بہت زیادہ، یہ سوشلائزنگ ان اے وے اچھی ہے اگر آپ PR کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ کانٹیکٹس کے لیے کر رہے ہیں، بٹ ادروائز بلا وجہ ٹائم مت ضائع کیجیے گا. فل فوکس اپنے کیریئر پر، کام پر، جاب کی تلاش میں، فائنانسز بہتر کرنے میں، اپنی CV بہتر کرنے میں، وہ اس طرف اپنا فوکس کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ کا جو آپ کے یہ ہفتہ آپ کے اولاد کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو جو آپ کے جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے نا، بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور جیسے بچے تھوڑے سے ٹین ایج بچے تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی ایونٹ بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن اس میں ہو سکتا ہے بچے ٹھیک ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کہیں نیگلیجنٹ ہو رہے ہوں. اور اگر بچے آپ کے نہیں ہیں، آپ ینگ ہیں، تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا آپ سے ینگر لوگ، تو اپنے آپ پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے گا غصہ کرنے سے پہلے کہ کہیں غلطی آپ کے اندر تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے کام تیزی سے مکمل ہو سکتے ہیں. آبویسلی ہر چیز کے لیے ڈرائیو چاہیے، جو ڈرائیو آپ کے اندر ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے جو پارٹنرز ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی ڈرائیو ہے، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو جو ایک ہوتا ہے نا، ہم روکتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی. لوگوں کے بیچ میں ہم رکھتے ہیں، اس سے نہیں بنتی، اس سے نہیں بنتی. لوگوں کے بیچ میں ہم ڈسٹنس کرتے ہیں. وہ ذرا فوکس کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ڈسٹنس آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اپرچونیٹیز آپ کو کسی ایسے انسان کی ہاتھ سے ملیں جو انسان آپ کو ناپسند ہو، جسے آپ بات نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے اس ہفتے کی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی جیسے بیماری نہیں چلی جاتی، شفا، یو آر گیٹنگ ہیلنگ. آپ ہیلڈ محسوس کریں گے. آپ کے اندر سے جیسے قدرت جو ہے وہ آپ کے اندر سے جیسے غم، گلے، شکوے، وہ چیزیں دور کر دے گی. آپ کو سکون حاصل ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ لوگوں کے تانے ہیں. اس ہفتے آپ کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹانٹ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹانٹ کر سکتے ہیں. لو وائب ایسی ہے کہ جیسے ویری پازیٹیو. یو مائٹ جیسے ہوتا ہے نا آپ کا کرش ہی آپ کو مل جائے ایسی لو وائب. چڑھتا چاند جس نے پورا ہفتہ آپ کے 9ویں گھر سے آپ کے اپنے گھر میں آ کے رکنا ہے، وہ جو ہفتہ ہے آپ کا، اس میں مون میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ کے جتنی بھی کمٹمنٹس ہیں نا، ہر کسی کا امتحان لیجیے. دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. ہر انسان کو آپ ایک امتحان لیجیے. لوگوں کی ایمانداری، سنسیئرٹی، اس کا امتحان لیجیے. آپ کا لاکی نمبر ہے 2. آپ کے لیے لک لے کر آئے گا. لیکن اس نمبر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈڈ ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے
وہ چیز ہے کہ برداشت کا مظاہرہ کیجیے گا، اپنے اندر برداشت رکھیے گا، اپنی برداشت مت لوز کیجیے گا. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا یہ اڑتا ہوا پرندہ، سفید، وائٹ فلائنگ برڈ، اڑتا ہوا، پر پھیلا کر اڑتا ہوا سفید پرندہ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب آپ کا بہترین ساتھی، رہبر اور رہنما ہے. اس سے رشتہ مضبوط کریں، کبھی تنہا نہیں ہوں گے. آپ کی کتاب سے مراد آپ کا قرآن پاک، جیسے مسلمس کا قرآن پاک ہوتا ہے، جو بھی آپ کی ریلیجن کی کتاب ہے وہ. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور ہمارے لبرا دوست جو ہیں اگر وہ ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے دوسرے چینل کو وزٹ کریں اور ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے ایک رولر تو آپ کا ریٹروگریڈ ہے، اور ریٹروگریڈ ہے چوتھے گھر میں، اور اس کے بعد جو آپ کا ایک رولر ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوگا. سو آپ کی زندگی میں پارٹنرشپ، لو، گھر، جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کی فیملی، وہ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ایسے ہے کہ آپ کو بار بار ایسے لگے گا جیسے آپ کے جو آپ کے ارد گرد موجود لوگ ہیں یہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایک آپ کے اندر جیسے ٹرسٹ ایشوز دکھائی دیتے ہیں، ان ٹرسٹ ایشوز کو آپ نکالیے، اور آپ جس چیز سے آپ کو ٹرسٹ ایشو ہے اس کو ڈائریکٹ سوال کر لیجئے. ڈائریکٹ سوچنے کی بجائے، جاسوسی کرنے کی بجائے، اپنے حساب سے چیزیں دیکھنے کی بجائے گو ڈائریکٹ، فیس ٹو فیس ہر چیز کو آپ کنفرنٹ کیجئے. اور یہ ہفتہ جو ہے اس میں ایک چیز آ رہی ہے، جیسے لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے گا. ہوتا ہے نا، آپ سے کوئی انفارمیشن چھپائی جا رہی ہے، آپ کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی. یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا، انسان فائنلی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے سر پر سوار کیا ہوا تھا ان سے آپ کو آزادی ملے گی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اس ہفتے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا، آسان، ہیپی محسوس کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایون ہو گئے ہیں، جو لینا دینا تھا وہ مکمل کر لیا. ناؤ یو آر ایون، اور اب آپ آزاد محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے جو آپ کی چھٹی حس کہتی ہے نا، آپ اس پر فوکس کیجئے، اپنی چھٹی حس پر فوکس کیجئے، اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر مت فوکس کیجئے. آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون آپ کے حق میں ہے، کون آپ کے خلاف ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے. اور گھر میں جو ہونے والے مسئلے ہیں، گھر میں ہونے والے جو پرابلمز ہیں، ان کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم صفائی کرتے ہیں تو کچرا قالین کے نیچے ڈال دیتے ہیں. وہ کرنے کی بجائے اس کی تھورو صفائی کریں، ہونے دیں جو ہوتا ہے. بیکاز دیٹ از دا اونلی وے جو آپ کو لبریٹ کرے گا، جو آپ کو ایزی اور ریلیکس کرے گا. اینڈ دیٹ از واٹ یو وانٹ. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو کاروبار ہے اس میں کوئی نئی جاب مل سکتی ہے، کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار، کوئی نئی ترقی. سم تھنگ نیو اینڈ پازیٹیو، سم تھنگ جس کو آپ ریئلی، کوئی چیز ہوتی ہے نا جس سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں ہوتی دکھائی دیتی ہے. سم کائنڈ آف لو آپ کی زندگی میں، سم کائنڈ آف رومانس آپ کی زندگی میں، سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو میک یو ہیپی، وہ آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے. اس کو فوکس کیجئے. اور اس کے بعد آپ کا جو بیسٹ ڈیز ہیں اس ہفتے کی، وہ 15 سے 17 تک کے دن ہیں. ان دنوں میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے لون کو، اوائڈ کرنا ہے قرضے کو. آپ نے جیسے ہوتے ہیں نا قانونی معاملات، ان کو اوائڈ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی پہ کیس کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو کوئی کسی طرح کی سزا دینا چاہتے ہیں، اس کو اوائڈ کیجئے. اور اپنے ساتھی کے معاملات پر نظر رکھیے. اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا کنٹرول اپنا جو ہے نا اسے کم کریں، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. میرا پورا فوکس اس ہفتے آپ کو یہ بتانے کا کہ اپنے آپ کو ایزی اینڈ ریلیکس کیجئے. دیٹ از واٹ یو نیڈ.
آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ کے لیے نئے افق طلوع ہو رہے ہیں، نئے ہورائزنس طلوع ہو رہے ہیں، آپ بہت اونچی اڑان بھر سکتے ہیں، قدرت آپ کے پر مضبوط کر رہی ہے. آپ کی نگیٹو انرجی غلط فیصلہ، لوگوں کے کہنے پر غلط فیصلہ، باتوں میں آ کر غلط فیصلہ یا مس کیلکولیشن سے غلط فیصلہ، دھیان رکھیے گا. آپ کی لو وائب سٹیبل ہو رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہی ہے. آپ کو اگر کسی پیغام کا انتظار تھا تو وہ پیغام آپ کی زندگی میں آنے ہی والا ہے. بہت جلدی آپ کو وہ پیغام اس ہفتے موصول ہو جائے گا. جو نیا چاند، چڑھتا چاند یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جو آپ کا فیئر ہے نا، جو آپ کا خوف ہے، اس کو سامنا کریں، اس کا سامنا کریں، اپنے فیئر کا سامنا کریں، اپنے خوف کا سامنا کریں، ہر اس چیز کا سامنا کریں جس سے آج تک آپ ڈرتے رہے ہیں. آپ کا لکی نمبر ہے 93. 9 اور 3 آپ کے لیے لک لے کر آئے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا 93 ہیپی اینڈنگ کہتا ہے. جیسے ابھی ہم نے مون میسج دیکھا کہ آپ اپنے فیئر کا سامنا کریں، اپنے خوف کا سامنا کریں، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہیپی اینڈنگ ہوگی آپ کے لیے. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز، بالکل کلیئر، کیونکہ آپ کو چاہیے کلیئرٹی. سو کلیئر کوارٹز جو ہے یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ یہ فین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہاتھ میں جو فین ہوتا ہے، اور اگر اس فین کے اوپر کوئی ڈیکوریشن ہے اور خاص طور پہ اگر اس کے اوپر سیپ اور انگور لگے ہوں، جیسے یہ سیپ ہے اور یہ انگور ہے، آپ اس کے اوپر پینٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ انگور اور سیپ کی پینٹنگ کر سکتے ہیں یا کیسے بھی، کیونکہ یہ سیپ کا بنا ہوا یا ریفلیکٹ کرنے والے چیز کا بنا ہوا پنکھا آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے اپنے آپ کو دل بڑا کرنا ہے، معاف کرنے کی کوشش کریں، جتنے لوگوں کو معاف کر سکیں فی سبیل اللہ لوگوں کو اس ہفتے معاف کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف، اور ہمارے اسکارپیو دوست ہمیں اگر اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل کا وزٹ کر لیجیے، ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کئی لحاظ سے اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنے نامکمل کام مکمل کرنے ہیں. آپ کا جو رولر ہے جوپیٹر وہ 28 سے 29 یعنی کہ لاسٹ ڈگری پر آ گیا ہے آپ کے 8ویں گھر میں. سو جتنے بھی معاملات جن کا تعلق 8ویں گھر سے ہے ان کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں ڈیلے مت کیجیے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس ہفتے کی ہے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے، وہ ہے پارٹنرشپ، ریلیشن شپ، دوستیاں، ان کا ریسیٹ. اس طرح سے ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، جو بھی رشتے ون آن ون ہوتے ہیں، تمام ون آن ون رشتوں کا ریسیٹ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے. اور آپ کا جو بالکل اپوزٹ ہاؤس ہے جیمنائی، یعنی کہ وہ جیمنائی بالکل آپ کے اپوزٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. سیگیٹیریس لوگوں کا ایگزیکٹ جو اپوزٹ ہے نا، متضاد پرسنالٹی، وہ جیمنائز کی ہوتی ہے، اور وہیں پر نیا چاند بھی طلوع ہو رہا ہے. سو یہ جو نیا چاند ہے یہ آپ کے لیے اس حساب سے اچھا ہو سکتا ہے، آگے جو اس کا سفر ہے اس میں اگر آپ صحیح پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، صحیح کولیبریشنز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، صحیح دوست ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وہ خود بخود اپیئر ہو جائیں گے. آپ صرف انٹینشن سیٹ کیجیے، انٹینشن سیٹ کیجیے قدرت سے. یہ جو ہے دعا کیجیے یا یہ انٹینشن اپنی سیٹ کیجیے کہ یو نیڈ دا رائٹ پرسن، بزنس کے لیے، پارٹنرشپ کے لیے، دوستی کے لیے، ریلیشن شپ، واٹ ایور جو پرسن کے لیے انٹینشن ہوتی ہے نا، وہ آپ سیٹ کیجیے اینڈ یو ول بی گیٹنگ دیٹ آٹومیٹیکلی. اور اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے اچانک، ان ایکسپیکٹڈ، کہ آپ کا جو نظریات تبدیل ہو جائے. جیسے ہوتا ہے نا ایک خیالات بدلنے والی کوئی چیز اس ہفتے ہوتی نظر آتی ہے. ٹوٹل آپ کا سوچنے کا انداز آپ کا بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے اپنا سٹائل چینج کر لیں، ہو سکتا ہے آپ ان ایکسپیکٹڈلی جا کے بال بنا لیں، سیٹ کر لیں، اینی تھنگ ان ایکسپیکٹڈلی، اچانک، جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہو.
تو اس کے اگر کوئی کاسمیٹک سرجری آپ نے کرنی ہے، یہ کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، تو اس کے حساب سے تھوڑا آپ کے لیے اس ہفتے کے جو خاص اہم دن ہیں نا وہ بن رہے ہیں جو 17 سے 19 میں اگر آپ کوئی ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ 17 سے 19 کے درمیان آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو ایسا بھی سامنا ہو سکتا ہے اچانک مخالفت کا، اچانک جیسے آپ کی اپوزیشن شروع ہو جائے، وہ لوگ جن سے آپ امید بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ سے روڈ ہو جائیں گے یا آپ کو نو کر دیں گے، آپ کو اس کا بھی اس ہفتے سامنا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال اپنی جو فوٹنگز ہیں نا ان کو آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے، اور خاص طور پہ وہ معاملات جن کا تعلق گھر سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے ہو، اس پر آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے۔ اور جب آپ کو ٹریول کریں، چاہے وہ شارٹ ٹریول ہو، گھر سے مارکیٹ تک کا ہی ٹریول ہو، اس میں آپ نے سیکیورٹی کا جو چیزیں فائنینشیل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا فون ہو گیا، بیگ ہو گیا، پیسے ہو گئے، اس کی احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ کو اچانک قدرت کی طرف سے کوئی ایسا انعام ملے گا جس کی توقع بھی نہیں کی تھی، کوئی ایسا اچھا پازیٹیو آپ کی جد و جہد کا صلہ آپ کو ملے گا، آپ کی دعا کی تکمیل ایسی ہوگی کہ جس کا آپ نے امید بھی نہیں رکھی تھی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ایموشنل لونلینس ہے۔ اور آپ کی جو لو وائب ہے اس میں بھی یہی تھوڑا سا احساس تنہائی کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ نیا چاند ہے، چڑھتا چاند ہے، یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئے آغاز شروع ہونے والے، اس چاند کے اس سائیکل میں، اس سرکل میں آپ کے لیے کوئی نیا آغاز ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ رکھیے گا۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 66 66 جو ہوتا ہے نا، یہ نمبر ہوتا ہے، ایک تو 6 ویسے ہی لکی نمبر ہے، یہ آپ کے لیے لاکھ لے کر آ رہا ہے 66، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر ایک شفا، ہیلنگ پاور ہوتی ہے، شفا آپ کو اس میں حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا جو لاکی چارم ہے یہ بن رہا ہے وائٹ وولف، سفید بھیڑیا، اور سفید بھیڑیے میں یہ دھیان رہے کہ وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ہو، یعنی چاروں ٹانگوں پر ہو اور منہ بند ہو، چیختا ہوا یا جیسے وہ بولتے دھاڑتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے نہیں، خاموش، سٹینڈنگ وائٹ وولف۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے، لاکی سٹون بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے نیلا عقیق، بلو ایگیٹ۔ آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگی اپنے جھوٹ سے خود ہی تباہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا روحانی قرضہ خود ہی ادا کرے گا، لوگوں کو معاف کر دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ رب کی سپرد کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے کوئی پناہ گاہ ہوتی ہے یا کوئی مسافر خانہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے بے گھر لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا سپورٹ کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا ہے تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجئے اور ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے۔ پہلے ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جیسے آپ کو اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے، آپ یا تو تھک گئے ہیں یا آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو برن آؤٹ کر لیا یا آپ ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار، آپ نے اپنی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا ہے، کیونکہ آپ کی سوچیں اس ہفتے زیادہ، بس یہ کیپریکون سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جو صرف ہوا میں ہوں، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی زیادہ تر پلاننگز جو ہیں وہ ہوا میں ہے، اور آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برا ہی ہوگا۔ تو اپنی اس تھاٹ پروسیس کو ٹھیک کیجیے گا، سوچئے کہ دنیا میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا ہی ہوگا،
یہ ایکسپیکٹ کیجئے. اور اس کے بعد آپ کا اس ہفتے روٹین ڈسٹرب ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ ڈسٹرب روٹین دکھائی دیتا ہے. آپ کا اسکیجول، آپ کا ٹائم ٹیبل، سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. آپ نے جانا کہیں ہوگا، نکل آپ کہیں جائیں گے. آپ کی چیزیں آپ کے پلان کے حساب سے ہوتی نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد آپ کا ایسا لگتا ہے کہ آپ خود بھی اپنا اس ہفتے روٹین بدلتے نظر آتے ہیں. جیسے آپ اپنا اسکیجول بدل رہے ہیں، روٹین بدل رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، لائف کا اپنا لائف سٹائل جو ہے ہیلدی کرنے کی کوشش کر. کیونکہ ہیلتھ ایشوز جو کہیں پر آ رہے ہیں مے بی کہ وہ آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہ ہو. یہ آپ کا ذہن سوچ رہا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے. سو یہ دیکھ لیجئے گا. اور اس میں آپ کے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت میننگ فل اور بہت کمٹمنٹ والے لوگ اس ہفتے آپ کی زندگی میں آتے نظر آتے ہیں. اور آپ کے ریلیشن شپ ٹائم بیگنز. اب جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے 7ویں گھر کے بالکل اینڈ پر آ گیا ہے. وہاں چاند بھی آئے گا، وہاں مرکری بھی ہے. سو اب دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے لیے جو ایک رومانس ہے یا رومانس کے حوالے سے آپ کی فائنل ڈیسیشنز ہیں وہ آپ اس ہفتے کر لیجئے. بیکاز دس از دا ٹائم فار یو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس کے منتظر تھے، جس چیز کا انتظار کا، رزلٹ کا، چیک کا، جس چیز کا بھی انتظار تھا وہ انتظار ختم ہوگا. اور وہ چیز جس کو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو حاصل ہوگی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہیے گا. لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر آپ کو یعنی کہ آستین کے سانپ ایکٹیو ہیں. لو وائب ویری اسپیشل، ویری اسپیشل. پیس اینڈ لو اینڈ فرینڈشپ آپ کی لو وائب میں. آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی جس پوائنٹ پر ہے یہاں پر اٹ از لائک ون اینڈ ون. آپ جیتیں گے، آپ جیتیں گے. ہارنے کا کوئی کانسیپٹ دکھائی نہیں دے رہا. اس چیز پر یقین رکھیے کہ آپ کی پوزیشن ون اینڈ ون ہے. آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے ایکوا میرین. دس از ایکوا میرین. یہ ایکوا میرین ہے اور یہ راک فارم میں ہے. اس میں آپ کو مل جائے گا. اور یہ ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے پاس ایکوا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پتھر پیس کا پتھر ہے، سکون کا پتھر ہے، جس کی کیپریکارن کی زندگی میں کافی کمی ہوتی ہے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے یہ 44 ہے، 44. 44 جو ہے یہ کہتا ہے کہ چیزوں کو کیونکہ 4 میں نا بہت انرجی ہوتی ہے اور یہ انرجی جو ہوتی ہے یہ ایسے حالات کو اوپر نیچے کرتی رہتی. تو آپ نے ہر چیز میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے، میانہ روی رکھنے کی کوشش کریں. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ڈریگن. اور ڈریگن میں ایگریسو ڈریگن نہیں چاہیے، ہیپی ڈریگن چاہیے آپ کو. ہیپی ڈریگنز کی بہت فارمز ہوتی ہیں. اگر آپ کو ڈریگن جو اینگری نہ ہو وہ چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے آپ کا جو جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم لاپرواہی میں ناشکر گزاری نہ کر دینا، منہ سے کوئی ایسے لفظ نہ نکل جائیں جو ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں. سو یہ دھیان رہے کہ شکر گزاری، ناشکری کا کوئی کلمہ منہ سے ادا نہ ہو. اب چلتے ہیں ایکویریس کی طرف. اور ہمارے وہ کیپریکارن دوست جو اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوسرے چینل کو وزٹ کر لیجئے اور ساتھ ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی کیجئے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا 7واں گھر بہت امپورٹنٹ ہو گیا. 7واں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپ کا، پرسنل ریلیشن شپس کا، 1-on-1 کا، شادی کا، بزنس کا، جو بھی ریلیشن شپس ہوتی ہیں. وہاں وینس آ گیا ہے اور بھی کچھ ہی دنوں میں وہاں پر آ جانا ہے اس نے، جوپیٹر نے بھی بائی دی اینڈ آف دس منتھ. تو آپ کے لیے اس حوالے سے جیسے پریپریشن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس ہفتے بنتے بگڑتے رشتوں کا شکار ہیں. کچھ لوگ زندگی میں آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کوئی نئے چہرے آ رہے ہیں. سو آپ نے
جیسے کہتے ہیں نا کہ چیزوں میں کسی بھی جگہ اپنے آپ کو فائنل کمٹ مت کیجیے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، کیونکہ آسمان جو ہے اس میں ایسے کھلا آسمان آپ کو ملنے والا ہے پرواز کرنے کے لیے۔ اب یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دوبارہ چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا ایک برتن بنتا ہے دوبارہ سے نئے سرے سے بہت خوبصورت طریقے سے، اس طرح سے چیزیں بن رہی ہیں، نئے سرے سے زندگی میں آغاز ہو رہے ہیں، نئے سرے سے چیزیں آپ بنا رہے ہیں، نئے سرے سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس ہفتے ان ایکسپیکٹڈ رومانس بھی ہے، بہت سارے ان ایکسپیکٹڈ کامیابیاں بھی ہیں۔ اور آپ کا جو رولر ہے وہ اس وقت آپ کے 5ویں گھر میں آ گیا ہے، اور اٹ از جسے کہتے ہیں نا 0 ڈگری پر ابھی تک۔ تو جو 5واں گھر ہے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو آپ کا جو رولر ہے نا وہ آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اور وہاں سے جو وائب وہ آپ کو دے رہا ہے نا وہ یہ بن رہا ہے کہ جیسے آپ کے بندشیں دور ہو رہی ہیں، آپ کے راستے کھل رہے ہیں، اور وہ خوف، وہ فیئر، وہ رشتے، وہ ناکامیاں، وہ سوچیں جنہوں نے آپ کو باندھ کر رکھا تھا وہ اب آپ کو آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ کر کے نکلنا شروع ہوں گی۔ یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں ایک آزادی کا آغاز نہیں ہوتا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک آزاد زندگی آپ چاہتے اس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ اور آپ نے اس ہفتے جو آپ کے اگر آپ کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جو بیکاز جوپیٹر جو ہے اس نے یہ فل ویک ٹرانزٹ کر جانا آپ کے 6ٹھے گھر سے، سو 6ٹھا گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جاب کا، ملازمت کا، ڈیلی روٹینز کا اور ہیلتھ کا۔ اس حوالے سے چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یو ہیو دس اپرچونیٹی کہ آپ چیزوں کو مکمل کر سکیں، اور اس کے ساتھ آپ جتنی جگہ جاب اگر آپ تلاش کر رہے ہیں آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں سے جاب کا ملنا کافی اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے۔ البتہ بھاگ دوڑ اس ہفتے بھی رہے گی، چھوٹے چھوٹے سفر، اور یہ چیز آپ نے اس ہفتے دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو حفاظتی انتظامات کر کے نکلیں، کیونکہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی جیسے کہ چیز گر جائے، کچھ گم جائے، کچھ کہ آپ رکھ کے بھول جائیں، کچھ چوری ہو جائے، اس لیے یہ ذرا دھیان رکھیے گا۔ اور یہ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ ٹریول کریں، کیونکہ اس ہفتے چھوٹے چھوٹے ٹریول بھی بہت زیادہ ہے، تو جب آپ ٹریول کریں تو جتنا کم لگیج ہو اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی، بیسیکلی آپ کریٹیو سائن، آپ کی کریٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ You can create anything, whatever you want to create. So اس پر آپ تھوڑا سا فوکس زیادہ رکھیے گا۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے حالات جیسے بھی مخالف ہوں، لوگ کتنے بھی آپ کے خلاف ہوں، فائنلی ڈیسیشن آپ کے حق میں ہوگا، فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ آپ کی یعنی قدرت یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ فیصلہ آپ کے گھر میں ہوگا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ پیار میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، دھوکہ کھا سکتے ہیں، کوئی رانگ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی کمٹمنٹ پر بہت دھیان رکھیے گا۔ لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کرٹیسزم کا شکار ہو سکتے ہیں، کچھ تھوڑی بیٹر آرگیومنٹ ہو سکتا ہے۔ نیا چاند، چڑھتا چاند آپ کا اس ہفتے میسج آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نیا رومانس اس چاند کے سائیکل میں ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نیا رومانس کا آغاز ہو۔ آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 10، 1 and 0، یعنی کہ 10 یا 1 یہ آپ کے لیے لک کا باعث ہوگا۔ لیکن اس میں جس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو کسی لوپ میں نہ پھنسا لیں، سے ایک ہی چیز بار بار آپ سوچتے جائیں یا بار بار کرتے جائیں یا نہیں، آپ کسی لوپ میں نہ اپنے آپ کو پھنسا لیں۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے این ایلیفنٹ۔ یہ ایلیفنٹ ہے، اور ایلیفنٹ جو ہوتا ہے جس کا سونڈ اوپر کی طرف ہو، کھڑا ہوا چلتا ہوا ایلیفنٹ اوپر سونڈ کر کے، وہ آپ کا لاکی چارم ہے۔ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے گارنیٹ، را گارنیٹ اور تھمبل گارنیٹ کا۔
آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ ایک توکل، ایک یقین اپنی زندگی میں لے کر آئیے کہ دعا ہی وہ چیز ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی بدل سکے. اور اس کے بعد کہیں آپ کوشش کریں کہ جیسے یہ فری سکولز ہوتے ہیں یا یتیم خانے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ فری میں پڑھا سکیں یا فری میں کتابیں دے سکیں. تعلیم کے حوالے سے لوگوں کی مدد کیجیے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور ہمارے وہ ایکویریس دوست جو اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوسرے چینل کا وزٹ کیجیے اور ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 14 سے 21 کا، یہ گھریلو معاملات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو فیملی ریلیشن شپ ہے، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آمنا سامنا جیسے ہو جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا آپ کے جو ہوم بیس ہے وہاں پر کوئی پرابلم کریٹ کر دی جاتی ہے. یہ پرابلم کوئی جان بوجھ کے آپ کے گھر میں کریٹ کر رہا ہے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ جس کی امید بھی نہیں تھی، ایسے کوئی آپ کے گھر میں فساد کھڑا کر سکتا ہے یا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ کے کوئی جیسے فیملی کے حوالے سے جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر، کوئی نیوز، کوئی فیملی میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پھر آپ کا جو رولر ہے وہ ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، اور وہ اس سیکنڈ ہاؤس میں اور 4 ڈگری پر ہے. اور یہ یہاں پر اس نے کام شروع کر دیا ہے اس ہفتے سے کہ جو پرانی سوچیں تھیں نا، پرانے خیالات تھے، اولڈ سٹرکچر تھا، وہ جیسے ختم ہونا شروع ہوگا. آپ کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا. جیسے آپ اپڈیٹ ہوں گے، آپ کا ٹیکنیکل جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوگا. جس طرح آپ کماتے تھے، جس طرح آپ پیسے کماتے تھے، اسپینڈ کرتے تھے، وہ اب تبدیل ہونا پڑے گا. کیونکہ اس میں جو پرابلمز ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہوں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کا دھیان کر لیجئے گا. اور پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں جوپیٹر نے 5ویں گھر سے موو کر جانا ہے. اب 28-29 ڈگری پر وہ آ گیا ہے کینسر میں، جو آپ کا 5واں گھر بنتا ہے. دیٹ مینس کہ اولاد کے حوالے سے اگر کوئی نامکمل کام تھے انہیں مکمل کر لیجئے، کوئی فیصلے تھے انہیں مکمل کر لیجئے. یعنی کہ اب اس کاموں کو آپ تکمیل کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اس ہفتے لگے گا کہ آپ کو اپنا وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، کوئی کاسمیٹک اپنے چینجز کی ضرورت ہے، پارلر جانا، بال بنانا، جم جانا، یعنی اپنی لکس کو بہت زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لکس پر بہت زیادہ آپ کا فوکس ہے. ہو سکتا ہے آپ نئے ڈریسز، فیشنیبل ڈریسز کی شاپنگ کر دیں. اس طرف آپ کا بہت زیادہ دھیان ہے. اور اس کا ریزن کوئی نئی محبت، کوئی نیا رومانس یا کوئی بھی کسی دوسرے بندے سے وابستہ کوئی بات ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کو کوئی ایسی خبر مل رہی ہے کہ جس سے آپ حیران رہ جائیں. یعنی معاملہ ایسا ہے کہ جیسے بندے کی سوچ کا انداز بدلتا ہے، وہ نئے سرے سے سوچنے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ آپ خبریں جو ہوتی ہیں نا، جیسے یہ نیشنل خبریں، انٹرنیشنل خبریں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ذہن میں جو ڈپریشن یا پریشانی یا الجھن ہے، یہ ملکی اور غیر ملکی حالات سے، جنگوں سے، اس وجہ سے پیدا ہو. جتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں اتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے. اس ہفتے آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ کامیابی کا ہفتہ ہے. قدرت آپ کو کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ، کوئی اتنی بڑی خوشخبری، کوئی اتنا بڑا کام دے سکتی ہے کہ آپ کی زندگی کھل جائے، خوش ہو جائے. نیگیٹو انرجی چور اور چوری ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. چور سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کی لو وائب لکی ہے. یو آر لکی ان لو دس ویک. آپ کا جو نیا چڑھتا چاند ہے اس کا میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت اسٹرانگ اور پاورفل تبدیلی اس چاند کے سائیکل میں آ سکتی ہے. یہ جو چاند ہے یہ آپ کے لیے کوئی پازیٹیو اینڈ بگ اینڈ
ایسا چینج جو آپ کے لیے بہترین ہو لا سکتی ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 6 16. یہ دونوں نمبر آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتے ہیں. اور 16 جب 1 اور 6 مل کر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم ایسا ہے جس میں آپ کی کوئی ری برتھ ہو رہی ہے, دوبارہ سے ایک نئی شخصیت آپ کی بن رہی ہے. یعنی کہ سوچوں میں تبدیلی آتی ہے تو انسان کی زندگی دوبارہ سے بنتی ہے نا. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ پھول 4 پتوں والا سبز پھول. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جس کو ہم سیپ کہتے ہیں, سیپی, مدر آف پال. یہ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اس ہفتے کا کہ جہاں سے تکلیف پہنچتی ہو نا اس کھڑکی کو بند کر دو, اس راستے سے منہ موڑ لو, چاہے پھر سامنے کوئی کتنا ہی خوبصورت منظر کیوں نہ, اگر وہ تکلیف دے رہا ہے اس سے دوری اختیار کر لو. اور اس کے ساتھ پانی میں پانی کی مخلوق کے لیے جیسے پانی میں بہتے پانی میں چاول یہ بہا دو. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.